حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا، تو باغ کا دروازہ بند تھا تو کسی نے دروازہ بجایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے کے سامنے نظر آئے اسے جنت کی بشارت دو، اس ایک مصیبت کی وجہ سے جو ان کو ایک وقت میں پہنچے گی۔ یہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ میں نے آپ کو بشارت بتائی اور سرکار کی آگے بات بھی بتائی کہ آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی مصیبت آئے گی جس پر آپ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا کہ اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات کہ زندگی میں آپ کو بشارت دے دی گئی، اور آپ کا جو قتل ہوا تھا، آپ کو جو شہید کیا گیا تھا، اس میں آپ قصوروار نہیں تھے، آپ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا تھا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمیوں کا نتیجہ یا کچھ ایسے بلوائی تھے جو شرارتی قسم کے تھے، داخل ہو گئے تھے، تو یہ مصیبت مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ صبر کیا، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں ان کے خلاف کوئی اس ٹائم جب شہادت کا وقت قریب تھا کہ ان کے خلاف کیوں کارروائی کا حکم نہیں دیتے، تو فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ صبر کا ہی حکم دیا تھا۔ میں نے فرمایا کہ ہم قربانی کرتے تھے، بچڑے کی گوشت ہمیں پسند تھا، اس دفعہ بھینسا آ گیا، وہ کاٹ دیا۔ اب ہم کنفیوز ہیں کہ بھینسا قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ دیکھیں میری بہن، یہ اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے سلسلے میں جمہور جس چیز کے اوپر ہیں اس کے خلاف ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے ان کو تھوڑی سی شہرت تو مل جاتی ہے، لیکن میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جن اکابرین نے گائے اور بیل کے ساتھ بھینس اور بھینسے کو مانا ہے، ملایا ہے، وہ سب بے وقوف تھے، وہ سب بدو تھے۔ انہی کے ہاتھ سے یہ سب دین ہو کر آیا ہے، سب دین۔ انہوں نے بالکل، ہمارے اکابرین نے اجازت دی ہے کہ بھینس اور بھینسا گائے اور بیل کے اندر شامل مانا جائے گا اور قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے قربانی کی بالکل ٹھیک کی۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جمہور کے خلاف جا رہا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوگا جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے کہ مسلمان ایک چیز پر متفق ہوں۔ خود سرکار نے فرمایا وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی میجورٹی کو اگر کسی بات پر راضی کروا دیتا ہے، وہ متفق ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہی ہوتا ہے۔ اس پسندیدگی کے اندر رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرنا اور خالی اپنی شہرت کے معاملات یا شہرت کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرنا، آپ ایسے لوگوں کو مت سنا کریں، بالکل اپنے زندگی سے ان نکال دیں، ان کی کلپ نہ سنیں، ان کے پروگرام نہ دیکھیں۔ یہ سب خواہ امت کو انتشار میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ کی قربانی بالکل ہو گئی، کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شیلین ڈراپ ہوئی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ایک جانور لے آئے، چھوٹا جانور جیسے بکرا وغیرہ، اس کے دانت نہیں نکلے، دانت نہیں تھے۔ دانت نہیں سے مراد یہ کہ وہ دانت گر نہیں گئے تھے، مطلب کھیرا جس کو کہتے ہیں، غالباً جو انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 دانت نہیں نکل آئے جو عمر کو ظاہر کرتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں میری بہن، دانت اصل نہیں ہے، اصل ہے عمر کا ہونا۔ فرض کر لیں میں نے ایک بکرا پالا ہے، میرے گھر میں 1 سال کا ہو گیا، میں نے دیکھا دانت نکلے ہی نہیں اس کے، یعنی بڑے دانت نہیں نکلے، اب یہ تو کنفرم ہے کہ 1 سال کا ہے، بالکل طیب قربانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر بکرا واقعی 1 سال کا ہے، آپ کو اعتماد ہے، یا جس قصائی وغیرہ نے یا جس بھی منڈی سے آپ نے خریدا آپ کو اعتماد ہے اس شخص کے اوپر، تو چاہے بڑے دانت نہ نکلے ہوں، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، 1 سال کا بس ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ آج کل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ اطمینان کرنے کے لیے دانت چیک کر لیتے ہیں تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے کہ بھی اس عمر میں ہی دانت نکلتے ہیں 1 سال کے بعد، تو ٹھیک ہے پھر۔ تو یہ اطمینان قلب ایک الگ چیز ہے کہ اگر سامنے والا قابل اعتماد نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر اندازہ کرنے کا شعور اور مہارت حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ رہنے دیں، پھر دانت والا ہی لے لیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے اعتماد ہے، جیسے بکرے کی قد کاٹھی بتا دیتی ہے کہ وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، تو چاہے کھیرا ہو، بڑے دانت نہ نکلے ہوں، آپ کی قربانی بالکل صحیح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے
جہاں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا بلکہ صرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں دفن شدہ ہر شخص بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت آنا بھی بخشش کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ دعویٰ مطلب خود ساختہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن قائم کرنا، اور ایک ہے کہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین بھی دفن کیے گئے ہیں، اور وہ منافق تھے جو منافقین اعتقادیہ تھے، کہ جو نبی کریم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ مطلب صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ ان کو تو عذابات قبر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت البقیع میں جو بھی مدفون ہوگا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ دوسری بات یہ کہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں، تو پھر اس کی تخصیص کیا جنت المعلا کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مکہ کے اندر جو جنت المعلا ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب امت کی والدہ ہیں وہ مدفون ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حکم کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ واحد اس کو کیوں کہا؟ اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو منافقین، جو بد مذہب قسم کے لوگ اگر وہاں مدفون ہو جاتے ہیں، جیسے جس کا وہاں انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا وہیں دفن کر دیا، تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کے یہ حسن ظن تو ہے آپ کا کہ بھئی وہ مبارک قبرستان ہے، لیکن جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے یا بالکل ہی مرتد ہو گیا یا دیگر معاملات، اس کے لیے وہاں کیوں عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، بعض اہل کشف پر یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہاں کوئی منافق وغیرہ دفنا دیا گیا تو اس کی قبر کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور، لیکن یہ اہل کشف کا کشف ہے جو شرعی طور پر حجت نہیں ہوتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا اتنی بات آپ کی درست ہے کہ جو حالت ایمان میں مدینے میں مر جاتا ہے، وہ چاہے جنت البقیع میں دفن ہو، وہ چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرنا مناسب نہیں۔ عقلی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ باقی جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، وہاں پر دفن کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مرتد کے لیے نہیں، کسی منافق کے لیے نہیں، کسی بدعقیدہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں دفن ہو بھی گیا اس کو وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ مطلقاً ایک اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ محتاج دلیل ہے۔ کوئی دلیل لے آئے تو ٹھیک ہے، لے کر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلیل لا سکے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جن عورت سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میری زوجہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اکثر رات کو سو رہی ہوتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مطلب دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور صبح جب میں جاگتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پاسبل ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جنات بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح برہنہ ہو کر جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ اوپر ایک چادر وغیرہ لے لی جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے ستر کھولنے سے پہلے، تاکہ پردہ ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا خانے میں بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے تو جنات اور انسان کے درمیان، شیاطین اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ ستر کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو اس لیے شیطان شریک ہو سکتا ہے۔ کسی مطلب یہ کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے روزانہ سوئیں، اور کسی کوئی اچھے بزرگ ہوں آپ کے اطراف میں، ان سے دعا کروائیں، کوئی وظیفہ وغیرہ لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن خواہ وسوسے کا شکار بھی نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک عام آدمی بھی ایسا لگتا ہے، صبح اٹھتا ہے کہ جیسے ہاتھ پاؤں ہلنے کے قابل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا اس پہ جنی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس قسم کے وسوسوں کا بھی شکار نہ ہو۔ لیکن جب پے در پہ اس طرح کے معاملات ہوں، اور عورتیں بہرحال اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہیں، تو پھر یہ کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا، کوئی ایسا مثبت طریقہ اختیار کرنا کہ شیطانی طاقتیں دور ہوں، یہ اس طرح کے جنات، طاقتوں سے مراد جنات۔ یہ کہتے ہیں کہ جو حج کے ذریعے گناہ بخشے جاتے ہیں، کیا یہ فرض حج کے ساتھ خاص ہے یا کوئی نفلی حج کر لے تو اس کے لیے بھی یہ انعام ہے؟ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ ایک ہی حج زندگی میں فرمایا، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ فرض حج ہی ادا فرمایا، تو اور فضیلتیں بھی وہی بیان فرمائیں، اسی وقت میں بیان فرمائیں، لیکن تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ جو آپ عرفات میں پہنچیں گے تو حق اللہ میں جتنی کوتاہیاں معاف،
مزدلفہ میں رات گزاریں گے، وہاں پر پہنچیں گے تو حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں بھی معاف۔ یہ نبی کریم نے بشارت تو دی لیکن اس میں فرض یا نفل کی تخصیص نہیں فرمائی، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لہذا ہم یہی کہیں گے کہ چاہے فرض حج کریں چاہے نفل حج، دونوں کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہوگا۔